بسم اللہ الرحمن الرحیم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا مجھ پر اور آپ پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج اس نے مجھ کو اور آپ کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی یہ پہلی رات نصیب فرمائی ہے. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم اور آپ کو عبادت کرنی ہے اور شب قدر کو تلاش کرنا ہے، یعنی شب قدر کو پانے کی کوشش کرنا ہے. اس شب قدر کا اجر ہم اور آپ کو کیسے ملے گا، اور ہم اور آپ کو رمضان المبارک کی ان راتوں کی فضیلت کو کیسے پانا چاہیے، کیسے حاصل کرنا چاہیے، تو اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں پہلے میں رکھ دوں، پھر اس کے بعد میرے اپنے عنوان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ اس رات میں بہت زیادہ اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، بڑے محدود اعمال بتائیں، اس طرح کہ کوئی بھی مسلمان وہ کر لے سکتا ہے اور کوئی بھی مسلمان اس فضیلت کو حاصل کر لے سکتا ہے. اور وہ ہے اس رات میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا. کیا عبادت کرنا ہے؟ اس رات میں قیام ہے، قیام جسے ہم تراویح کہتے ہیں. آدمی اگر امام کے ساتھ پورا قیام پڑھ لیتا ہے، از اول تا آخر امام کے ساتھ مکمل کر لیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ. جو آدمی امام کے ساتھ قیام کر لے یہاں تک کہ امام قیام سے فارغ ہو جائے، یعنی اخیر تک رہے اس کے ساتھ، تو پوری رات قیام کرنے کا اللہ آپ کو ثواب دے دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس رات میں جو اصل عبادت ہے آپ کی وہ ہے قیام، وہ تراویح. ہم نے جو اسے جاگنے کی رات بنایا ہوا، جگنے کی رات، یہ جگنے کی رات نہیں ہے، بلکہ آپ کو میں بتاؤں کئی اہل علم نے یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ کوئی آدمی اگر صرف قیام کر لیتا ہے اور سو جاتا ہے تو کیا اس کو یہ ثواب مل سکتا ہے؟ کہا بالکل مل سکتا ہے، اگر قیام پورا وہ امام کے ساتھ کر لیتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رات میں عبادت زیادہ سے زیادہ کرتے تھے، یعنی رات کو زندہ رکھتے تھے عبادت کے ذریعے. تو آدمی اگر اس مسنون عبادت کے ساتھ کچھ اور عبادتیں بھی کرنا چاہے تو آدمی کے لیے جائز ہے. لیکن یہ جو عبادتیں ہیں، یہ جاگنے کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی ایک آدمی یہ سمجھ لے کہ مجھے رات میں عشاء سے لے کے فجر تک جاگنا ہے تبھی مجھے یہ ثواب ملے گا، نہیں، ایسا نہیں. آپ اگر پوری رات عبادت کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ کے پاس عبادت کا وقت مان لیجئے کہ پوری رات میں آپ صرف 1 گھنٹہ عبادت کر پا رہے ہیں، قیام کے علاوہ 1 گھنٹہ عبادت کر پا رہے ہیں، آپ کے لیے بہتر ہے کہ عشاء کے بعد 1 گھنٹہ عبادت کر لیجئے اور جا کے سو جائیے، پھر اٹھ کے آ کے قیام کر لیجئے. کافی ٹائم پاس کرنا، وقت گزاری کرنا، دوستوں کے ساتھ بات چیت میں لگے رہنا، یہ عبادت نہیں ہے اور یہ ان راتوں کا مقصود نہیں ہے. تو میں ابتدا ہی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دینا چاہتا ہوں، ایک تو قیام کی پابندی کیجیے، اور دوسری بات، 2 بڑی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. بہت سارے احباب ہیں عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ پاتے، اور بہت سارے احباب ہیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے. اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے جو آدمی عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے اسے آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے اسے آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. یعنی عشاء اور فجر با جماعت اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو پوری رات عبادت کرنے کا اسے ثواب مل جاتا ہے. تو کرنے کا کام اصل میں کیا ہے؟ عشاء اور فجر با جماعت پڑھیے. دوسرے نمبر پر کرنے کا کام کیا ہے؟ قیام از اول تا آخر امام کے ساتھ پورا کیجیے. اور تیسرے نمبر پر کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو حدیث میں دعا سکھائی، کہا جب شب قدر کی تلاش میں عبادت کرو یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو
فاعف عنی، یہی آپ کی اصل عبادت، یہی اصل آپ کی شب قدر کی تلاش ہے، یہی اصل میں آپ کی طاق راتوں کی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پڑھنا، نوافل پڑھنا، دعا کرنا، ذکر و اذکار میں بیٹھنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، توبہ و استغفار کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، یہ سب نفل عبادتیں ہیں۔ یہ عبادتیں بھی آپ کیجئے، لیکن اصل عبادتوں میں خلل آئے بغیر یہ عبادتیں کیجئے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر مغرب کے بعد کھانا سحری کھا کے سو جاتا ہے اور سیدھے 12 بجے اٹھ کر آ کر اب عبادت کر رہا ہے 2 بجے تک قیام سے پہلے، نہیں، آپ نے بہت غلط کیا۔ وہ 2 گھنٹے کی عبادت سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر، آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں جو یہاں روزانہ نماز تراویح پڑھتے ہیں، ہم نے اس رمضان میں ایک عنوان لیا ہے جو ہر سال کی طرح ایک عنوان لے کر اس کے مختلف مسائل ہم سنتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس رمضان میں ہم نے رسوم و رواج، یعنی ہمارے سماج میں جو رواج چل پڑے ہیں، جو رسمیں کی جاتی ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، بلکہ مسلمانوں کی تہذیب اور کلچر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، ایسی رسمیں، ایسے رواج کہاں کہاں ہماری زندگیوں میں پائے جاتے ہیں، یہ ہم جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تاکہ ان رسم و رواج کا خاتمہ کیا جا سکے، ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ کا دین آئے، رسم و رواج نہ آئے۔ آبا و اجداد سے ہم نے جو بھی سیکھا ہے اس میں سے جو صحیح چیزیں ہیں ان پہ باقی رہیں، جو غلط چیزیں ہیں ان کو نکال باہر کریں، یہ ہمارے اور آپ کی ان دروس کا مقصد ہے۔ کل تک ہم نے شادی بیاہ کی رسموں کا تذکرہ جاری رکھا ہوا ہے۔ کل تک میں نے آپ کے سامنے شکرانے کی رسم تک بات کی تھی، شکرانے کی جو رسم ہے۔ آج میں گفتگو کو جاری رکھتا ہوں شادی بیاہ، یعنی شادی کا جو دن ہے یا شادی کی جو رسمیں ہیں، اس دن سے متعلق بہت ساری رسموں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ بھائیو، جو رسمیں ہمارے سماج میں ہیں ان میں سے سب سے پہلی رسم ہے دلہا اور دلہن کو گھر کے اندر ان کے اپنے جو خاص رشتہ دار، بڑی بہنیں ہیں، فلاں ہیں، وہ جو ہے چکسا لگا کے نہلاتی ہیں، خوشبو آنے کے لیے چکسا لگا کے نہلاتی ہیں۔ بات یاد رکھیے، چکسا لگانا غلط نہیں، یہ خوشبودار چیز ہے، پاؤڈر ہے، استعمال کیجئے جس سے خوشبو آئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسے باقاعدہ رسم کے طور پہ منایا جاتا ہے، اس میں ترتیب ہے باقاعدہ۔ بھائی ہے تو بھائی کو کون نہلائیں گے؟ لڑکا دولہا ہے تو دولہے کو نہلانے والی خاندان کی عورتیں وہ متعین ہیں، اور ادھر دلہن کو نہلانے والی عورتیں متعین ہیں۔ غلط ہے یہ ساری رسمیں۔ یقیناً دونوں کو نہانا ہے، شادی کا دن ہے، پاک صاف ہو رہے ہیں، نہا رہے ہیں، خوشبو بھی استعمال کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ رسم بنا لینا کہ دولہا حمام میں کھڑا ہے، دلہن حمام میں ہے، اب خواتین جا رہی ہیں، کوئی لگا کے آ رہی ہے، کوئی نہلا کے آ رہی ہے، فلاں کر رہی، اسلامی شریعت میں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مسلمانوں کا یہ کلچر ہے نہیں، یہ سارے غیر مسلموں ہندوؤں کی رسمیں، یہ ہندوؤں کے طور طریقے ہیں جو مسلمانوں نے اپنائے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو فلموں میں ہندوؤں کی شادیوں کا جو منظر ہوتا ہے، یا آپ کے پڑوس میں شادیوں کا جو منظر ہوتا ہے، یا آپ جو کچھ دنیا میں دیکھتے ہیں ان سب کے اندر پوچھ کر دیکھیے، جو لوگ دیکھنے والے لوگ بتاتے ہیں یہ ساری رسمیں وہ ہیں جو غیر مسلم کرتے ہیں، اور مسلمان ان کو دھڑلے سے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ شادی کے دن غسل دینے کے لیے جو رسمیں کی جاتی ہیں، یہ رسمیں۔ دوسری چیز ہے جو رسموں میں ہمارے اور آپ کے سماج میں ہے، وہ ہے دلہا اور دلہن کی تیاری میں کچھ چیزوں کا داخل ہونا۔ جیسے امام ضامن کے نام پر ایک یہاں پر پٹا باندھا جاتا ہے، ایک پٹا یہاں باندھا جاتا ہے، اور صرف یہ ایک ہی نہیں، باندھنے والے کمر پر بھی باندھتے ہیں، باندھنے والے گلے میں بھی باندھتے ہیں، لیکن ہاتھ میں باندھتے ہیں۔ یہ امام ضامن کیا ہے معلوم آپ کو؟ امام ضامن کا مطلب ہوتا ہے شیعوں کا عقیدہ ہے، سنیوں کا بھی نہیں، شیعوں کا عقیدہ۔ اور یہ جو سنی جتنے ہمارے یہ کرتے ہیں نا، یہ شیعوں سے لی ہوئی رسمیں اور سنی سمجھ کر کرتے ہیں اسے۔
امام ضامن کا مطلب شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت کو نہیں مانتے. وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد حضرت علی، پھر حضرت حسن و حسین، اور ان کے بعد ان کے فرزند زین العابدین، اور ان کے فرزند ایسے 12 اماموں کا سلسلہ چلتا. ان اماموں کے بارے میں ان شیعوں کا عقیدہ غلو کے درجے کا، اور غلو کا مطلب کیا ہے معلوم؟ انبیاء سے زیادہ افضل مانتے ہیں. اماموں کو وہ انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اور ان اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے اس کائنات کا نظم ان کے ہاتھ میں، ان کے کنٹرول میں. امام ضامن کا مطلب یہ ہوتا ہے اس امام کے نام پہ یہ پٹا پہن لیتا ہے کہ اب یہ امام آپ کے معاملات کی ضمانت دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں. یعنی امام کی گارنٹی، اللہ کی گارنٹی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ اماموں کی گارنٹی. کھلا شرک ہے، کھلا شرک ہے یہ کوئی امام ضامن پہننا. غیر اللہ سے مدد لینے والی بات ان معاملات میں جو غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں، اختیار میں نہیں. امام ضامن باندھنا یہ جو ہے شادی کے دن کی رسموں میں سے بڑی اہم رسم ہے، اور جو لوگ پہنتے ہیں شرکیہ رسم ہے. اور میں نے پرسوں بھی آپ کے سامنے کہا، جس زندگی کا آغاز شرک کر کے اللہ کی نافرمانی سے ہوگا، اس میں جھگڑے، فساد، طلاق، خلا نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے اللہ کے بندو؟ اللہ کو ناراض کر کے یہ ساری رسمیں کرتے ہیں تو پھر کیسے جو لوگوں کی زندگی میں خیر و برکت آ پائے گی؟ اچھا، اس کے بعد دولہے کی جو تیاری ہے، اس تیاری میں صحرا جو پہنتے ہیں نا، پھولوں کا صحرا. یہ بات یاد رکھیے گا، پھول خوشبو کا ہے، آدمی رکھے اپنے پاس، خسوں گے، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ اپنے کمرے میں پھول رکھ لیں جس سے خوشبو آتی رہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن خوشی کے موقع پر یہ جو ہار پہنتے ہیں، یہ جو صحرا پہنتے ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں، اور ہندوؤں میں بھی خاص طور پر ہندوؤں کے مخصوص کچھ طبقات ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں برہمن، شتریہ، ویش، شودر. تو اس میں سے جو خاص طور پہ شتریہ مانے جاتے ہیں، اس طبقے سے تعلق رکھنے والے بہت سارے ہمارے ہندوستان کے اندر قبائل ہیں. یہ لوگ اپنی شادیوں میں پھول پہنتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کے اپنے عقائد اور تصورات کی اپنی دنیا ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بتانا یہ ہے کہ یہ جو صحرا ہے، یہ اصل میں دولہے کی علامت ہندو کلچر میں. دولہا اپنی شادی میں صحرا پہن کر آتا ہے، یہ ہندوانہ کلچر ہے، اور مسلمانوں نے اسی کا دیکھی اپنا لیا. اب کسی بھی آدمی سے کہتے ہیں کہ یہ رسم ہے، یہ غلط ہے، تو کہتے ہیں پھول خوشبو کے لیے پہن رہے ہیں. غلط کیا ہے اس کے اندر؟ غلط یہ ہے کہ یہ غیر قوموں کی اپنی مذہبی شناخت ہے، ان کی اپنی کلچر کی پہچان ہے، یہ ان کے اپنی شادیوں کا طریقہ ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. تم مسلمان دولہا ہو، لیکن تمہارے اپنے دولہا بننے میں صحرا جو استعمال ہو رہا ہے غیر مسلموں والا ہے، تو تمہارا شمار غیر مسلموں میں ہو رہا ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اللہ کے بندے، من تشبہ بقوم فہو منہم. اور صرف یہ صحرا نہیں، صحرے کے ساتھ آپ کو معلوم ہے ہاتھ میں گجرے اور پتہ نہیں کیا کیا سب کہاں پہنتے ہیں. ساری کی ساری خاص طور پر ہندوؤں میں جو شتریہ کہلاتے ہیں، ہندو 4 طبقات میں بانٹے جاتے ہیں عام طور پہ، برہمن، شتریہ، ویش اور شودر. تو جو شتریہ کہلاتے ہیں ان میں سے بہت سارے قبائل کی یہ خاص پہچان ہے. اور جو مسلمان کر رہا ہے وہ مسلمان کا کام تھوڑی کر رہا ہے، وہ ہندوؤں کی رسموں کو اپنی زندگی کے اندر لا رہا ہے. اور اسی طرح شادی میں گھوڑی پر سواری کرنا، گھوڑی پہ سوار ہو کے آنا، دلہے کا جو ہے گھوڑے پہ سوار ہو کر آنا، یہ بھی انہی شتریہ کی رسم ہے. صحرا اور گھوڑی یہ ہندوؤں کی رسم ہے. دیکھیے، آپ اپنی سواری رکھے ہوئے ہیں، زندگی بھر آپ گھوڑے پہ چلتے ہیں، شادی میں بھی گھوڑے پہ آئیے، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ ہمیشہ کار میں رہتے ہیں، شادی میں آئیے، کوئی حرج کی بات نہیں کار میں. لیکن آپ ساری زندگی، اور ہمارے دور میں تو گھوڑوں کی سواری ہے نہیں، یہ خالص ایک رسم ہے. دولہے کو گھوڑے پہ بٹھا کر لانا یہ خالص رسم ہے اور ہندوانہ رسم ہے. اس رسم کو اپنانے والے لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. اور دولہے کو جب تک وہ گھوڑی نہیں چڑھتا تب تک دولہے کو لگتا نہیں کہ وہ دولہا بنا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ رسمیں ہیں جو لوگوں نے غلط طریقے سے اپنائی ہوئی ہیں. اچھا، شادی کے دن کی جو رسمیں ہیں دولہے سے متعلق، ان میں سے ایک رسم اور بھی ہے. وہ رسم ہے محفل نکاح میں بیٹھ کر قاضی صاحب دولہا کو
سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں، دولہے کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کیوں پڑھاتے ہیں؟ کلمہ پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان کی تجدید کرواتے ہیں۔ کیوں کرواتے ہیں؟ ایمان کی۔ کیوں وہ مسلمان نہیں ہے؟ کلمہ آج سے پہلے پڑھا نہیں ہے؟ کلمہ اس موقع پہ پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس موقع پر کلمہ پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسے پڑھایا، یا تابعین تبع تابعین نے کسی نے ایسے نکاح سے پہلے، ایجاب و قبول کروانے سے پہلے یہ جو کلمہ پڑھوانے کا کی جو رسم ہے، اس کو پڑھوایا اللہ کے نبی نے؟ یہ خالصتاً لوگوں کے اپنے ذہن کی ایجاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کا مسلمان کی مسلمان سے شادی ہونی چاہیے، مسلمان کی مسلمان سے شادی ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس نے کچھ بھی ایسا کام کیا ہو تو آج اس کی شادی کرنے سے پہلے ہم اس کی ایمان کی تجدید کر دے رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی شادی کر رہے ہیں، جس سے رشتہ کیے، اس کے ایمان کی بھی آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھوا لیں گے تب تک اس کے رشتے کی گارنٹی نہیں۔ یہ کیسی رسمیں ہیں جو لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ صرف کلمہ نہیں پڑھاتے، کلمہ پڑھانے کے ساتھ استغفار پڑھاتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھاتے ہیں۔ اور کیوں پڑھاتے ہیں میں نے معلوم کیا، میں نے پوچھا کیوں کل استغفار کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو کہا اس لیے پڑھاتے ہیں کہ آج نکاح کرنے جا رہا ہے، حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے جا رہا ہے، جائز طریقے سے۔ لڑکا اور لڑکی ایک جائز طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرے گی۔ آج سے پہلے ہو سکتا ہے اس نے زنا کیا ہو، بدکاری کی ہو، غلط طریقے پر گیا ہو۔ اب استغفار پڑھا کر پہلے ہم اس کو پاک کر رہے ہیں، اس کے بعد نئے پاکیزہ رشتے میں ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو دین میں ہر آدمی کیا کرتا؟ اپنی اپنی سمجھ سے کچھ نہ کچھ اضافہ کر لیتا۔ آج یہ مسئلہ ہے کہ دین کا جو اصل طریقہ، ایجاب و قبول کا سادہ طریقہ، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ ساری باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور یہ سارے رسم و رواج لڑکے کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور بھری محفل میں کیے جاتے ہیں، استغفار پڑھایا جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر جو رسمیں ہیں، اب لڑکی سے متعلق جو رسمیں ہیں، لڑکوں سے متعلق جو رسمیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں تو تعجب کریں گے کہ یہ شاید ہمارے علاقے میں نے نہیں سنا، لیکن جیسے میں نے کہا معلومات جب ہم لیتے ہیں تو ملتی ہیں۔ لڑکی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے نا، لڑکی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے تو گھر سے رخصت ہوتے وقت چاول اس کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں، اور وہ چاول پیچھے اچھال کر اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے۔ خالص ہندوانہ رسمیں، ہندوؤں کی رسمیں، مسلمان کرتے ہیں یہ سارے کام۔ چاول دیں اور چاول گھر میں وہ اچھال کر جائے۔ میں نے کہا کیوں اچھالتی ہے؟ مطلب یہ چاول اچھالنے کا مطلب کیا؟ کہا اس کا مطلب یہ کہ لڑکی جس دن گھر سے بیاہ دی جاتی ہے وہ پرایا دھن ہو جاتی، یعنی جس دن اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، آج تک ہماری بیٹی تھی، آج سے وہ ہمارے لیے پرایا ہو گئی، پرائی ہو گئی۔ وہ یہ پھینک کر، چاول پھینک کر یہ اظہار کرنا چاہتی ہے، آج تک جو میرا گھر تھا میں نے اسے اپنے پیٹ پیچھے چھوڑ دیا، اس گھر کو اب آج کے بعد یہ میرا گھر نہیں، اب جو کچھ ہوگا میرا گھر میرے شوہر کا گھر ہی ہے۔ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن لڑکی پر اس سے بڑا ظلم نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، ہمارے سماج میں بھی بہت سارے ایسے ظالم بھائی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ہم نے شادی کروا کے دے دی تو ہمارا حق ختم ہو گیا، اب آج کے بعد وہ ہو گئی پرائی، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یاد رکھو، لڑکی باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر شادی کے بعد وہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر شوہر کچھ آگے پیچھے ہو جائے یا وہ مجبور ہو جائے تو پھر اگر بہن واپس لوٹ کر آئے، حق سے لوٹ کر آتی ہے، اور بھائیوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ پوری عزت سے اس کی ذمہ داری کو نبھائیں۔ ہمارے سماج میں یہ غلط تصورات ہیں، ان رسم و رواج نے یہ غلط تصورات جنم دیے۔ شادی کر کے دے دی تو بھائی سمجھتا ہے بوجھ سر سے اٹھا کے رکھ دیا، اور یہ رسمی یہ سب بتاتی ہے۔ کہا چاول پیچھے پیٹ پیچھے پھینک کر جاتی، یہ بتانے کے لیے کہ آج کے بعد اس گھر سے میرا کوئی رشتہ باقی نہیں رہ گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات گرامی، یہ بات یاد رکھیے، سراسر ہندوانہ رسمیں، سراسر جاہلانہ رسمیں، سراسر بے بنیاد غیر اسلامی رسمیں، غیر شرعی رسمیں۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے رشتہ تھا، ہمیشہ رہتا ہے۔ ہاں، لڑکی کی ذمہ داری پہلے باپ پر ہوتی ہے، پھر شوہر پر ہوتی ہے۔ اب اگر شوہر نہیں اٹھا سکتا تو پھر بھائیوں پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ اولاد دے دے اور اولاد بڑی ہو جائے تو پھر خاتون کی ذمہ داری اولاد پر ہوتی ہے۔ عورت
اسلامی سماج میں ذمہ داری ہوتی ہے بوجھ نہیں، ذمہ داری ہوتی ہے بوجھ نہیں، حقدار ہوتی ہے زبردستی مسلط ہونے والی نہیں۔ یہ جو غلط تصورات ہیں یہ غیر مسلموں کے ہاں سے ہم لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد لڑکے اور لڑکی کو آپس میں جب بٹھاتے ہیں، ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا، ایک طریقہ ہے جو نکاح کے دن ہمارے پاس ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جلوہ۔ یہ جلوہ کیا ہے؟ جلوہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو بلایا جاتا ہے، لڑکے کو بلایا جاتا ہے، دونوں کو ساتھ میں بٹھایا جاتا ہے، اور بٹھانے کے بعد مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور یہاں بھی مرد بھی ہے، مرد بھی بیٹھا ہے عورت بھی بیٹھی، وہ دونوں تو ٹھیک ہے نکاح کے بعد اب وہ دونوں ساتھ میں بیٹھ سکتے ہیں، نکاح تو ہو گیا الحمدللہ، میاں بیوی ہیں اب وہ، ان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان دونوں کو جہاں بٹھا رہے ہیں وہ مجلس مرد عورتوں کی ملی جلی مجلس ہے۔ اسلامی شریعت میں ایسی کوئی مجلس جائز نہیں جس میں مرد و عورت بیٹھیں۔ اب اس کے بعد یہاں کوئی بزرگ آتے ہیں اور بزرگ آ کر لڑکی کا ہاتھ لڑکے کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور پھر کچھ نصیحتیں کر کے رخصت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جس وقت اس نے الحمدللہ میں نے قبول کیا کہا نا، تبھی لڑکی کا ہاتھ لڑکے کے ہاتھ میں چلا گیا، اب الگ سے کوئی ہاتھ دینے دلانے کی ضرورت نہیں۔ جس وقت باپ نے لڑکے کے سرپرست نے یہ کہا میں نے اپنی بیٹی کو تیرے نکاح میں دیا، یا قاضی نے ان کی نیابت کرتے ہوئے کہا کہ اے فلاں کی اجازت سے میں نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو تیرے نکاح میں دیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، جس لمحے کا اسی وقت اس کی بیوی ہو گئی۔ اب ہاتھ میں دے کر الگ سے کوئی رخصت کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، نصیحت اگر کرنی ہے نصیحت کیجئے، لیکن اس کو رسم کی شکل مت دیجئے، اور بہتر یہ ہے کہ نصیحت شادی کے دن سے پہلے کیجئے۔ وہ رخصت کرتے وقت وہ بیچاری کبھی خوشی میں کبھی غم میں، یا تو بہت خوش ہوگی یا بہت زیادہ غم میں ہوگی، وہ آپ کی نصیحتوں کو کتنا یاد رکھ پائے گی؟ وقت سے پہلے نصیحت کیجئے، وقت سے پہلے نصیحت کیجئے۔ اور رخصت کرنا ہے لڑکی کو گھر کی خواتین میں سے، لڑکے کی گھر کی خواتین میں سے کوئی ساتھ میں لے آئیں، لے آ کر ساتھ میں بٹھائیں، لے کر نکل جائیں۔ یہ جو جلوے کی رسم جو ہوتی ہے نا، اس کے اسلامی شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ملانے کا، ہاتھ ملانا، رخصت کرنا، کسی بزرگ کا آنا، اور اس میں بھی بڑے جھگڑے، خاندان میں فلاں بڑے ہیں اور بڑے کو چھوڑ کر چھوٹے کو بلا لیا، اب اس پہ جنگ چلتی ہے باقاعدہ۔ اور کب تک چلتی ہے معلوم؟ ساری زندگی چلتی ہے۔ فلاں نے اپنی بیٹی کے جلوے میں مجھے موقع نہیں دیا، فلاں کو موقع دے دیا۔ خرافات، رسمیں اگر ایجاد کریں گے تو یہی سب جھگڑے جنم لیں گے۔ اسلام نے آسان کیا ہے نکاح کو، آسان رکھو۔ اور اتنا ہی نہیں، اب اس کے ساتھ یہ بھی میں آپ کے سامنے بتا دوں، اب گھر کے اندر پہنچنے کے بعد لڑکا اور لڑکی گھر میں پہنچتے ہیں، اب وہاں کی رسمیں الگ۔ مجھے بتایا گیا کہ کچھ جگہ پہ پہلے ہو جاتی ہے رسم، اور کچھ جگہ لڑکا اور لڑکی جب لڑکے کے گھر میں پہنچ جاتی ہیں تو وہاں کچھ رسمیں ہوتی ہیں، اور ان رسموں میں سے ایک رسم ہے انگوٹھی ڈھونڈنا دودھ والے میں، یا پھر یہ کہ لال پیلے پانی میں یا کسی اور میں ڈال کے ڈھونڈنا، اور جب تک جو ڈھونڈ رہا ہے اس کو پہلے ملے گی یا اس کو پہلے ملے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، ساتھ میں سالیاں بیٹھی ہوتی ہیں، پھول کی چھڑی لے کے ہاتھ پہ مار رہی ہوتی ہیں۔ کیا تماشے ہیں یہ ساری کے سارے؟ یہ کون سا دین ہے اللہ تعالیٰ کے بندو؟ اللہ کے کون سے دین سے یہ کہاں سے یہ ساری چیزیں لوگوں نے اپنائی ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اس پہ بولیں گے نا، خاندان کی ساری بوڑھیاں بھڑک جاتی ہیں، خاندان کے سارے بزرگ ہمارے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ رسم و رواج ہیں، اب اس کو جس کو مل جائے وہ ملنے کے بعد پھر الگ، اس میں جو ہے پھر طرح طرح کی باتیں۔ اور اس میں بتاؤں، بعض رسمیں بے حیائی کی حد تک کی ہیں، بعض رسمیں بے حیائی کی حد تک کی ہیں۔ کیا ہے معلوم آپ کو؟ حیا مانے ہے لیکن بتانا ضروری ہے۔ اب لڑکی کمرے میں ہے، لڑکے کو کمرے میں بھیجنا چاہتے ہیں، وہاں جو ہے کچھ خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں، اب اس کے ساتھ نوک جھونک ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ حیا کا مقام ہے، لڑکا اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے، یہ آپ کے کھیل تماشے کا وقت ہے؟ مطلب حیا نام کی کوئی چیز نہیں، شرم نام کی کوئی چیز نہیں، یہ میاں بیوی کے خاص معاملات ہیں، پردے میں ہونے چاہیے، پورے خاندان کو معلوم ہونا چاہیے، پورے خاندان کے سامنے۔ اب وہ لڑکا آتا ہے تو پہلے اس کو جانے نہیں دیتی، اور جانا چاہے تو اتنے روپیے دو تب جانے دیں گی۔ اور میں سنا، مجھے یقین مانیے بہت برا لگا، لیکن میں بولوں گا اس لیے کہ جب بولیں گے تبھی سمجھ میں آتا ہے۔ سنا یہ تک کہتی ہیں پہلے گارنٹی دو، پہلے بیٹا دو گے تبھی اندر جانے دیں گے، اس کے ہاتھ میں ہے، بیٹی دو گے تبھی جانے دیں گے۔ یہ کیا تماشے ہیں جو ہمارے سماج میں ہم نے اپنا رکھے ہیں؟
یہ ہے شادیاں جو ہمارے اور آپ کے خاندانوں میں ہوتی، ہمارے اور آپ کے کلچر میں ہوتی، ہمارے اور آپ کے پڑوس میں ہوتی، کہیں کم ہوتی کہیں زیادہ ہوتی، رسمیں سب جگہ ہوتی۔ یہ مصیبت ہے اللہ کے بندو، یہ وہ رسم و رواج ہے جن لوگوں نے ان شادیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، بے حیائی کا مقام بنا کے رکھا ہے۔ اتنا پاکیزہ رشتہ گھر آ گئے، اب گھر کے لوگ ہیں اپنے اپنے اس میں ہیں، گھر کی جو بڑی خواتین ہوتی ہیں ان کو معلوم ہے خاتون کو کب بھیج دینا، وہ خاتون کو اندر پہنچا دے گی، دوسرے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کب وہ کمرے میں گئے، کب وہ ساتھ میں، کب باہر آ رہے۔ اب ہو گئی ان کی زندگی الگ، نظر رکھنا وہ کب جا رہے ہیں، ان کے راستے میں رک کر پیسے پوچھنا، ان کے بعد یہ سب کیا تماشے ہیں؟ لوگوں نے دین کو مذاق بنا کے رکھا ہے۔ اب یہ ہو گیا، اب یہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو۔ وہ نیا سلسلہ کیا ہے؟ پہلی جمعگی، دوسری جمعگی، تیسری جمعگی، چوتھی جمعگی، 5 جمعگی۔ جمعگی کیا ہے؟ یعنی پہلے جمعہ پر، دوسرے جمعہ پر، تیسرے جمعہ پہ، چوتھے جمعہ پر، 5ویں جمعہ پہ خصوصی رسم منائی جاتی ہے۔ یہ کیا جمعگی ہے؟ بھئی مہمان نوازی کرنی ہے، دلہے کو لے جاؤ اپنے گھر میں، کھلاؤ پلاؤ، دلہن کے گھر میں کھلاؤ پلاؤ، اس میں کیا کوئی حرج کی بات؟ لیکن یہ جو رسمیں کی جا رہی ہیں نا، یہ جو جمعگی کے نام پہ جو رسمیں کی جا رہی ہیں، یہ کیا ہے یہ سب؟ اور آدمی بڑے شوق کے ساتھ اس میں دل لگا کے جو ہے وہ اسے یہ لگتا ہے اگر یہ ساری رسمیں نہیں ہوئی تو اس کی شادی ہی پوری نہیں ہوئی ہے۔ آدمی یہ محسوس کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ شادی ہی میری پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہ رسمیں ہیں جن لوگوں نے جن رسموں نے شادیوں کو مشکل بنایا، شادیوں کو مصیبت بنایا، شادیوں کو لڑکی کے باپ کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بنا دیا۔ یہ وہ رسمیں ہیں جن لوگوں نے شادیوں کے مسائل کو اور زیادہ بگاڑ کی طرف پہنچایا۔ حاضرین گرامی قدر، رسم و رواج کی جب بات ہو رہی ہے تو میں اور بھی کچھ رسموں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے ہاں جو رسمیں ہیں نا، ان میں سے بہت ساری رسمیں ایسی ہیں یہ دلہا اور دلہن تک محدود نہیں رہتی۔ کچھ رسمیں دلہے کے گھر والوں سے متعلق، کچھ رسمیں دلہن کے گھر والوں سے متعلق ہیں۔ دلہن کی ماں ہی کو فلاں کام کرنا چاہیے، دلہے کی بہنوں ہی کو یہ کام کرنا چاہیے، دلہے کی ماں ہی کو یہ کام کرنا چاہیے۔ گھر میں آنے والی بہو کا استقبال فلاں ہی کرے گی، فلاں ہی کرے گی۔ یہ سب اسلام میں نہیں، اللہ کے بندو۔ یہ ساری چیزیں ہاں خاندان میں اپنے اپنے گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے، کسی گھر میں بہنیں بہت زیادہ ایکٹیو انوالو رہتی، کسی گھر میں ماں ہی سب کچھ سنبھالتی، کسی گھر میں دوسرے رشتہ دار، جہاں جیسا ماحول ہو۔ لیکن اس کو رسم کی شکل دے دینا کہ یہ رسم ماں ہی نبھائے گی، فلاں رسم بہنیں نبھائیں گی اور فلاں رسم بھابھی نبھائے گی۔ معاف کیجئے گا، شادی بیاہ کے اندر دیور کے شادی میں بھابھی کا جو کردار غیر مسلموں کے ہاں ہے، وہ غیر مسلم کہتے ہیں، ہم اسے ماں سمجھتے ہیں۔ غیر مسلموں کے ہاں یہ ہے کہ بھابھی جو ہے ماں مانی جاتی ہے، ماں کے درجے میں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے الحم والموت، دیور موت ہے، یعنی اجنبی لوگوں سے جتنا پردہ ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے دیور سے پردہ کرنا، اپنے جیٹ سے پردہ کرنا، خطرہ وہاں زیادہ ہے۔ اسلامی شریعت میں بھابھی کبھی ماں نہیں ہوتی، بھابھی کبھی ماں کا مقام نہیں لیتی۔ وہ آپ کی مدد کر سکتی ہے، آپ کی خدمت کر سکتی ہے، آپ ایک دوسرے کے خیرخواہ ہو سکتے ہیں، لیکن پردہ اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھو ہماری شادی بیاہ میں بھابھیوں کا اپنے دیوروں کے ساتھ یا جو ہے اپنے جیٹ کے ساتھ یہ جو معاملے ہیں، یہ سب کیا رسم و رواج ہیں؟ اسلامی شریعت کی کتنی مخالفتیں ہماری نکاح اور شادی میں پائی جاتی ہیں، آپ اندازہ لگا کر دیکھیں۔ حاضرین گرامی قدر، میں نے جیسے کہا بہت ساری رسمیں جو لڑکے کی ماں بہن اس کے متعلقین سے جڑی ہیں، بہت سی رسمیں لڑکی کی ماں اس کے بہن اس کے متعلقین سے جڑی ہوئی ہیں، اور بعض رسمیں ہیں لڑکی کے بھائی سے متعلق جڑی ہوئی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، شکرانے کا کل میں نے ذکر کیا۔ اب شکرانے میں جب تحفے جاتے ہیں نا، اور اس میں جہیز بھی جاتا ہے، جہیز کے رسم پہ میں انشاءاللہ اگلے درس میں بات کروں گا۔ جہیز بھی جب جاتا ہے تو اس میں لڑکا جو لڑکی کا بھائی ہے وہی قرآن رحل کے ساتھ اپنے سر پہ اٹھا کے باکس لے کر وہی جائے گا۔ یہ سب کیا تماشے ہیں اللہ کے بندو؟ یہ سب کون سا دین ہے؟ اور آپ یہ سب چیزیں سوچ کر ذرا بتاؤ، کیا امت مسلمہ واقعی معنوں میں اللہ کے دین پہ چل رہی ہے؟ کیا مسلمان اللہ کے دین پر چل رہے ہیں؟ اور جب اتنی خرافات پہ چلیں گے تو کیا پھر دشمن ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہوگا؟ اللہ ناراض ہو کر ہماری مدد سے اللہ تعالیٰ رک نہیں جائے گا؟ اللہ مدد کرنے سے منع نہیں کر دے گا؟ یہ مصیبتیں ہیں،
اسے آپ بظاہر میں دیکھ رہا ہوں، میں جب بتا رہا ہوں تو آپ میں سے بعض بھائیوں کو ہنسی بھی آ رہی، مسکراہٹ آتی ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سچ اگر کہیں تو ہنسنے سے زیادہ فکر مندی کی بات ہے ہمارے لیے۔ ہنسی آ رہی ہے اس لیے کہ مضحکہ خیز ہیں، ہنسانے والی ہیں یہ رسمیں، اس میں کوئی غلط نہیں، آپ کو ہنسی آ رہی، لیکن اگر ہم سمجھ سکیں نا یہ ہنسنے کی نہیں فکر مندی کی بات ہے کہ دین کہاں چلا گیا اور ہم کہاں کس دنیا میں آ گئے، رسم و رواج نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، ہم کیسی زندگی جی رہے ہیں، ہماری زندگی کن چیزوں میں گھری ہوئی۔ دین مختصر تھا، آسان تھا، واضح تھا، ہر چیز معقول سمجھ میں آنے والی، اتنی آسان، اس کو چھوڑ کر کیسی کیسی خرافات میں ہم اور آپ گر گئے۔ حاضرین گرامی قدر، بات لمبی ہوگی، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ رسم و رواج کے باب میں شادی بیاہ سے، شادی کے دن سے متعلق یہ رسمیں، اور ہر درس کی طرح آج پھر یہ دہراؤں گا، جو میں بتایا یہ پوری رسمیں نہیں، جو ہوتی ہیں اس سے زیادہ رسمیں۔ آپ ہی سے اگر پوچھ لوں 4-6 رسمیں آپ مزید میرے سامنے گنا دیں گے۔ بتانے کا مقصد ساری رسموں کا تذکرہ کرنا، ہر رسم کے پیچھے کیا ان کے خیالات ہیں یہ بتانا نہیں، یہ بتانا ہے کہ کیسے کیسے رسم و رواج میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں باہر نکل آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے دین پر، وہ جو سادہ دین، فطری دین، آسان دین، خوبصورت دین، آسانیاں پیدا کرنے والا دین، اور وہ دین جو ہر آدمی کو پسند آئے۔ آپ اسلامی شریعت کے مطابق نکاح کی بات کیجئے، دنیا میں کوئی ہنسے گا نہیں، متاثر ہو جائے گا۔ عبادت کرتے مسلمان کو دیکھے غیر مسلم متاثر ہو جائے گا، اور شرعی طریقے سے سادگی کے ساتھ جو اسلامی شادی ہوتی، کسی غیر مسلم دوست کو آپ اپنے لا کر دکھا دیجئے، وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ ہم نے شادیوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ بہرحال بات لمبی ہوگی، میں یہ بات آپ کے سامنے کہتے ہوئے آج اپنے درس کو روک لیتا ہوں۔ آج کے درس میں ہم نے شادی کے دن سے متعلق رسوم و رواج کا تذکرہ کیا، ابھی بھی کچھ مسائل رہ گئے، شادی سے متعلق ایک اور درس رکھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ نئے رسم و رواج، یہ جو عرس ہے، فاتحہ ہے، یہ جو ہم لوگ جو دیکھتے ہیں برسی منائی جاتی، یہ سب رسمیں کیا ہیں، کہاں سے آئیں، کیوں آئیں، ان کی حقیقت کیا، اس پر ہم انشاءاللہ آگے کے درس میں بات کریں گے۔ ایک درس اور شادی اور اس سے متعلق جڑے کچھ مسائل سے متعلق ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان تمام رسم و رواج کو پہچان کر، ان خرافات سے خود نکل کر پوری امت مسلمہ کو، ہمارے اپنی بستی کے افراد کو، خواتین کو اس سے باہر نکالنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق اللہ عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح دین پر ہم اور آپ کو چلائے، اور جو بھی دین کی باتیں ہم سیکھتے ہیں زندگی بھر یاد رکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔